بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب، جو فیڈرل شریعت کورٹ میں سینئر ریسرچ ایڈوائزر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں اور علوم اسلامیہ میں PhD بھی کر چکے ہیں، اور پچھلے 30 سال کے عرصے سے وفاقی شرعی عدالت میں سینئر ریسرچ ایڈوائزر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے، اسلامی قوانین کے حوالے سے، قانونی اور دستوری حوالے سے ان کی کافی کوششیں ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو زحمت دی کہ وہ تشریف لائیں اور اس بارے میں ہم ان سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آپ کافی عرصہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئین کا پہلے فیڈرل شریعت کورٹ اس کے سیکشنز آئین کا حصہ نہیں تھے۔ اس سے پہلے کیا قوانین کو جانچنے کا شرعی حوالے سے کیا طریقہ عمل تھا، پھر کیسے فیڈرل شریعت کورٹ وجود میں آیا، اور دستور پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس مبارک موقع پہ اپنے خیالات یا اپنے ادارے کے تعارف کا موقع دیا۔ دراصل یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور سب سے پہلے جب 1947 میں قانون آزادی ہند پاس ہوا تو لازمی بات ہے کہ اس وقت تو پاکستان کے پاس نہ اپنا کوئی دستور تھا نہ کوئی قانون تھا، اسی لیے اسی قانون آزادی ہند میں یہ قرار دیا گیا کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ پاکستان کے دستور کا کام کرے گا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ گورنر جنرل کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں جس طرح چاہے ترمیم کر لے۔ اسی طرح پھر جو اسلامائزیشن کا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا تھا، تو دستور سازی کے لیے سب سے پہلے 1949 میں 1949 میں ایک قرارداد جسے آبجیکٹیوز ریزولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاکستان کے دستور کے خط و خال واضح کیے کہ پاکستان کے دستور کا خط و خال یہ ہوگا، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور یہاں جو قانون سازی ہے اس حوالے سے اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق، انسانی حقوق کے حوالے سے اس قرارداد میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد قانون کا جو مسودہ تیار ہوا اور 1954 میں وہ پیش بھی ہوا، لیکن گورنر جنرل نے بدقسمتی سے آئین کے مسودہ پر دستخط کرنے کی بجائے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی توڑ دی، اور اپنا جو ہے وہ حکومت گورنر راج یعنی حکومت قائم کی، اور اسمبلی بھی توڑ دی، اور حکومت ہے 1954 میں۔ پھر 1956 میں انہوں نے اپنا ایک دستور پیش کیا۔ چونکہ مطالبہ تو پہلے ہی سے اسلامائزیشن کا آ رہا تھا، تو اسی لیے اس میں بھی انہوں نے کچھ مواد ایسے رکھے اسلامائزیشن کے حوالے سے، کچھ ادارے قائم کیے، اور پھر اس کے بعد چونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام تو آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ 1954 میں جب انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو مولوی تمیز الدین کیس آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، مشہور کیس ہے، اور اس میں بھی یعنی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اسمبلی کہ بحالی کے لیے یہ مقدمہ دائر ہوا تھا، لیکن اصل میں وہ اس وقت جو یعنی چیف کورٹ یعنی ہائی کورٹ کی جگہ چیف کورٹ ہوا کرتا تھا، اور سپریم کورٹ کی جگہ فیڈرل کورٹ، تو اس کو جو اختیارات کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے دی تھی ریٹ جیورسڈکشن کا، تو اس پہ یعنی مسئلہ ہوا، اور پھر فیڈرل کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ جو اختیارات چیف کورٹ کو دیے گئے ہیں یہ بیانڈ دی کنسٹیٹیوشن اسی لیے ہے کہ اس میں گورنر جنرل کی ایسنٹ جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے۔
تو اسی لیے انہوں نے باقی جو تفصیلی معلومات ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. بہرحال 1956 میں کنسٹیٹیوشن بنا، پھر اس کے بعد 1962 میں بنا، اور یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں صرف اس حد تک یہ قرار دیا گیا کہ صدر مملکت مسلمان ہوگا، اور سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے وہ کسی قانون کو خلاف اسلام قرار دے سکتی ہے اور کسی کو نہیں دے سکتی. پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایڈوائزری کونسل 1962 کے آئین کے تحت ایڈوائزری کونسل، پھر ایک کمیشن کے لیے کہا گیا کہ وہ 5 سال تک جو ہے نا اپنی رپورٹ پیش کریں گے اسلامائزیشن کے حوالے سے. لیکن جو عدم استحکام ہے ملک میں سیاسی، پھر 1962 کا کنسٹیٹیوشن بھی ختم ہوا، پھر ماشاء اللہ نافذ ہوا، پھر 1972 میں عبوری دستور نافذ ہوا، اس میں بھی ایڈوائزری کونسل ادارہ تحقیقات اسلامی اور اسلامائزیشن کے حوالے سے کافی مواد اس میں بھی تھے. پھر 1973 کے آئین میں چونکہ یہ پرماننٹ کنسٹیٹیوشن تھا تو اس میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام یہ وجود میں آیا. لیکن یہ ساری جو سلسلے تھے اس میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس کا حکم بائنڈنگ ہو. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے حوالے سے تو 227 سے لے کر 230 تک جو آئین کے آرٹیکلز ہیں، لیکن اس کا جو یعنی حیثیت ہے وہ ایک مشاورتی ادارے کی ہے، یعنی اس کا حکم بھی بائنڈ نہیں ہے، حکومت یا پارلیمنٹ اس پر عمل کرے یا نہ کرے. تو اس وقت جب یہ محسوس کیا گیا تو 1979 میں جس وقت حدود کے قوانین نافذ ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو حکومت تھی، صدارت تھی، حکم نامے کے ذریعے سے آئین میں ترمیم کر کے شریعت بینچز قائم کیے گئے، اور شریعت بینچز ہائی کورٹ میں قائم کیے گئے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ ملک کا کوئی بھی شہری کسی قانون کو چاہے کہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے تو وہ ان شریعت بینچز میں پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور شریعت بینچز کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ قانون کو ایگزامن کر کے اگر وہ واقعتاً قرآن اور سنت سے متصادم ہو تو ان کو ڈکلیئر کریں گے. اور ان کا جو حکم، جس طرح عدالت کا حکم تو بائنڈنگ ہوتا ہے، تو اگر صوبائی قانون ہو تو گورنر پر، اور اگر مرکزی قانون ہو تو صدر پر، یعنی سب پر بائنڈنگ ہے. لیکن اس میں ڈائریکشن ایشو ہوں گے گورنر کو یا پریزیڈنٹ کو، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آئینی طور پر اگر اسمبلی ان سیشن نہ ہو تو گورنر آرڈیننس بھی جاری کر سکتا ہے، اس طرح پریزیڈنٹ بھی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. تو اسی لیے یہ جو شریعت بینچز تھے 1979 میں یعنی 7 فروری کو یہ قائم ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ چونکہ ہائی کورٹس کے پاس اپنے مقدمات سیول نیچر کے، کرمنل نیچر کے، کنسٹیٹیوشنل نیچر کے یہ کافی ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ جو اضافی ذمہ داری ان کے ذمہ لگائی گئی تھی تو 1980 میں یعنی 26 مئی 1980 کو پھر وفاقی شرعی عدالت کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا گیا، صرف 15 مہینے کے عرصے کے بعد. ہاں، اور پھر یہ جو ہائی کورٹس کے شریعت بینچز میں جو بھی کیسز تھے وہ سارے یہاں ٹرانسفر ہو گئے. اچھا، فیڈرل شریعت کورٹ. اور جو کنسٹیٹیوشن کے پروویژن کا تعلق ہے تو لازمی بات ہے کہ اس وقت تو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اسمبلی تو کی وجود بھی نہیں، تو اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ صدارتی حکم نامے کے ذریعے ہوتا تھا. تو صدر پاکستان ایک آئینی ترمیم حکم نامہ جاری کرتا تھا اور اسی کی بنیاد پر آئین میں ترمیم ہوا کرتا. تو وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے یا شریعت بینچز کے حوالے سے جو آئین میں جس چپٹر کا اضافہ کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے چپٹر 3A، یعنی یہ جو آئین میں جوڈیکیچر سے متعلق 7واں حصہ ہے پارٹ 7، تو اس میں یہ چپٹر 3A کا اضافہ کیا گیا اور یہ شروع ہوتا ہے آرٹیکل 203A سے. اور اس میں پھر شریعت کورٹ کے جو اختیارات ہے، اس کے اپلیٹ اختیارات ہے، اوریجنل جیورسڈکشن ہے، ججز کی تعیناتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس سے متعلق ہے وہ اس میں بیان ہوئے ہیں. اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو پھر میں تفصیل میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. پھر یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا وجود
آیا تو اس کی جورسڈکشن میں آیا ساری چیزیں شامل تھی یا شروع میں کچھ چیزوں کو اس کی جورسڈکشن سے باہر رکھا گیا اور پھر آگے جا کے 10 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس کی جورسڈکشن کے تحت وہ آئے؟ اس بارے میں آئین میں کیا؟ یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ آئین کے آرٹیکل 203D اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک ملک کا کوئی بھی شہری کسی قانون کو اگر قرآن اور سنت کے خلاف محسوس کر لے تو وہ شریعت کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتا ہے. تو یہ جو قانون ہے لا، اس کو آئین کے آرٹیکل 203B(c) میں ڈیفائن کیا گیا ہے. کیونکہ یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ کیا شریعت کورٹ کنسٹیٹیوشن کو بھی ایگزامن کر سکتی ہے یا اور بھی چیزیں ایگزامن کر سکتی ہے. تو اس وقت جب یہ یعنی ادارہ قائم ہوا 1980 میں، تو اس میں یہ اس آرٹیکل 203B(c) میں آئین کو قانون کو ڈیفائن کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ لا انکلوڈس اینی کسٹم اور یوزیج ہیونگ دی فورس آف لا بٹ اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ دی کنسٹیٹیوشن، مسلم پرسنل لا اور اینی لا ریلیٹنگ ٹو دا پروسیجر آف اینی کورٹ اور ٹریبیونل. یہ تو تین چیزیں مستقل طور پر شریعت کورٹ کی جیورسڈکشن سے باہر رکھے. ٹائم باؤنڈ نہیں تھی؟ نہیں، اس میں ٹائم نہیں دیا گیا. ایک جو چیز ہے جس کے لیے پہلے ابتدائی طور پر 3 سال 4 سال رکھے گئے تھے وہ تھا فسکل لاز، یعنی مالیاتی قوانین. تو ابتدائی طور پر مالیاتی قوانین کو ایک مخصوص عرصے کے لیے عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا. پھر جب وہ ٹائم پورا ہوا تو پھر آئین میں ترمیم کر کے اس کو بڑھایا گیا 5 سال تک، پھر 10 سال تک، یعنی میکسیمم جو بڑھایا گیا ہے وہ 10 سال تک بڑھایا گیا ہے. اور 10 سال جب پورا ہونے کو تھا تو اس وقت اسمبلی میں چونکہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اسی لیے اسی پر اس کا اینڈ ہوا. ٹوٹل 25 سال نہیں، 10 سال ٹوٹل 10 سال. تو اسی وجہ سے تو شریعت کورٹ نے پھر 1990 میں سود کے حوالے سے جو مشہور فیصلہ ہے وہ دیا ہے. جب اختیار 80 اور 90 کے درمیان 10 سال کا جو وقفہ ہے، اس کے بعد جب یہ یعنی مالیاتی قوانین شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ گئے تو اس وقت جو پٹیشنر تھے، جس میں مین پٹیشنر ہے محمود الرحمان فیصل، انہوں نے پٹیشن دائر کی اور 1991 کے اینڈ پہ یعنی نومبر میں پھر جو سودی قوانین تھے ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہم چیزیں تھیں وہ تو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سے ویسی ہی باہر رکھی گئیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقننہ کی نیت میں شاید کچھ فطور بھی تھا کہ اہم چیزوں کو باقی رکھا گیا. اچھا، پرسنل لاز کو جب ہم بادی النظر میں دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے فیملی لاز سارے کے سارے اس میں آتے ہیں، تو یہ جو فیملی کورٹس ہیں، فیملی لاز ہیں، وہ سارے کے سارے فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیار میں ہیں. تو اس پرسنل لا کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے سپریم کورٹ؟ یہ اس طرح ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو پٹیشن دائر ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، وہ فرشتہ کیس کے نام سے مشہور ہے. اس میں سیکشن 4 کو چیلنج کیا گیا تھا، مسلم فیملی لا. ہاں، تو پشاور ہائی کورٹ نے سیکشن 4 کو خلاف اسلام ڈکلیئر کیا. لیکن اس کے خلاف جب شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل دائر کی گئی تو انہوں نے اس کو مسلم پرسنل لا قرار دیا اور اس کو شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا. یہ تو اس وقت ہی انٹرپریٹیشن ہوا. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ وفاقی شرعی عدالت کے وجود سے پہلے کی بات ہے، شریعت بینچز کی بات. ہاں، شریعت بینچز کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب بھی شریعت کورٹ میں مسلم یعنی پرسنل لا کے حوالے سے کوئی پٹیشن دائر ہوتا تھا تو لازمی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ جیورسڈکشن کے بنیاد پر ڈسمس ہوتا تھا. یعنی میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جیورسڈکشن ہمیں حاصل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر ابھی سن تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہی جو محمود الرحمان فیصل انہوں نے ایک شفا کے قانون کو غالباً چیلنج کیا تھا اور اس کو بھی شریعت کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اسلام یعنی جیورسڈکشن سے باہر ہے. وہ اپیل میں چلا گیا. جب وہ اپیل میں چلا گیا شریعت اپیلیٹ بینچ میں تو انہوں نے مسلم پرسنل لا کو دوبارہ ڈیفائن کیا. اچھا، کہ مسلم پرسنل لا سے کیا مراد ہے. مسلم پرسنل لا سے انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ مراد ہے کہ جو یعنی
مسلکی اختلافات ہے اچھا وہ اس سے مراد ہے. جو یعنی جو جس قانون کو اسمبلی نے پاس کیا ہو، یعنی جو انیکٹڈ لا ہو اور اس پر پورے پاکستان کے جو شہری عمل کر رہا ہو تو وہ اس سے مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ اس کے بعد جب وہ پٹیشن دائر ہوئے تو لازم 1900 یعنی شریعت کورٹ نے پھر مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے مختلف سیکشن 4، 5، 6 اور 7 اس کے متعلق تقریباً 20-30 شریعت پٹیشن بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے وہ دائر ہوئے تھے، اور 2000 میں اس کا فیصلہ دیا گیا. اور اس میں جو سیکشن خلاف اسلام تھے ان کو خلاف اسلام اللہ رکھا کیس میں، اور اس کی سائٹیشن ہے اللہ رکھا بنامے اینڈ ادرس ورسز فیڈریشن آف پاکستان، PLD 2000 FSC 1. لیکن وہ اس کے بعد سے ابھی تک شریعت پیلٹ بینچ میں زیر التوا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوگی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ پٹیشن کی حد تک ہے. کیا اس میں کسی چیز کی اپیل بھی کی جاتی ہے؟ یہ تو میں نے عرض کی نا کہ شریعت کورٹ کے پاس جو یعنی پٹیشن کے اس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل جیورسڈکشن. شریعت کورٹ کے پاس یہ یعنی پٹیشن کے حد تک صرف یہ اختیار ہے کہ اسلامائزیشن کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف شریعت کورٹ کے پاس اس کا اختیار ہے کہ قوانین کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ایگزامن کرنا یہ شریعت کورٹ کا کام ہے. یعنی یہ ہائی کورٹ کا کام بھی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا بھی نہیں ہے. اور متعدد مرتبہ ہوا بھی اس طرح ہے کہ ہائی کورٹ میں اس قسم کا کوئی پٹیشن یا کوئی درخواست دائر کیا گیا ہو تو انہوں نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ یہ شریعت کورٹ کا کام ہے، اس میں وہ فیصلہ دے سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ شریعت کورٹ کے پاس اپیلیٹ جیورسڈکشن بھی ہے کرمنل کیسز کی حد تک حدود لاز کے حوالے سے، کہ ٹرائل کورٹ نے حدود لاز کے تحت کوئی فیصلہ دیا ہو تو اس کے خلاف ریفرنس اور اپیل دونوں وفاقی شرعی عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے. جی. اور اس بنیاد پہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے بھی دیے ہیں، یعنی کافی حد تک حدود کی بنیاد پر اپیلیں دائر ہوئی ہیں. بہت تو سارے فیصلے دیے ہیں، اور اگر آپ شریعت کورٹ کے فیصلوں کو مطالعہ کریں تو اس میں بنیادی طور پر اس میں جو شریعت کے حوالے سے ایشوز آئے ہیں تو شریعت کورٹ نے ان کو واضح طور پر ڈکلیئر کیا ہے اور فیصلہ شریعت کی روشنی میں دیا ہے. مثلا بطور مثال میں زیادہ تر مثلا زنا کے کیسز میں متعدد اشیاء جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. متعدد اشیاء مثلا ایسے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور اس کی عدت اس یعنی شخص کے ذہن میں کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور اس نے دوسرا نکاح کیا ہے. ٹرائل کورٹ نے اس میں زنا کی سزا سنائی ہے، لیکن جب شریعت کورٹ میں آیا ہے تو پورے ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدت کے لیے جس طرح قانون میں ہے طلاق کے حوالے سے 90 ڈیز کے بعد طلاق افیکٹو ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اس طرح نہیں ہے. طلاق کا جو ہے نا وہ تعلق جو ہے نا وہ ایام سے یعنی مہینوں سے نہیں ہے بلکہ حیض سے ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. تو اسی کو اور پھر جو فقہی احکام ہیں منسز میں جو irregularities وغیرہ آتے ہیں تو اس حوالے سے فقہاء نے جو تحقیق کی ہے ان کے روشنی میں شریعت کورٹ نے فیصلے دیے ہیں. یا پیوبرٹی کے حوالے سے قانون میں تو بلوغ کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، لڑکی کے لیے 16 سال اور لڑکی کے لیے 18 سال. لیکن اس قسم کے کیسز میں نکاح کے حوالے سے اس قسم کے کیسز میں شریعت کورٹ نے جو ہے نا وہ بائی سائنس اس کو کہا ہے کہ یہ بالغ ہے اور یہ نابالغ ہے. 16 سال اور 18 سال کو اس میں مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. اچھا. اور بہت سارے مسائل جس کا تعلق حدود سے. اچھا، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گی، کیا اس کو کسی خاص اسکول آف تھاٹ کا پابند کیا گیا ہے یا وہ شریعت میں کو عام رکھا گیا؟ اچھا، اس عام رکھنے میں پھر ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے رجم کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کے 2 فیصلے ہیں. پہلے فیصلے میں کہا گیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو ڈسمس کیا گیا. پھر ریویو پٹیشن میں شاید دوبارہ سے اس کو اسلام کے مطابق قرار دیا گیا. تو جب شریعت کو آپ اچھی طرح سے ڈیفائن نہیں کرتے تو اس میں پھر کیا ججز کے ذاتی جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس پر مؤثر ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے فیصلوں پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اصل میں آئین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کورٹ کسی قانون کو
جب وہ repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. یعنی اگر قرآن اور سنت سے متصادم ہو تو وہ repugnant قرار دیا جا سکتا. یہ جو جس ایشو کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے یہ شریعت کورٹ کے سامنے متعدد بار پیش آیا ہے. سب سے پہلے یہ جو ایشو شریعت کورٹ کے سامنے آیا تھا تو یہ محمد ریاض بنام حکومت پاکستان، اس میں یہ ایشو پیش آیا تھا اور اس میں پھر شریعت کورٹ نے اپنا ایک منہج واضح کر دیا کہ ہمارے سامنے جب کوئی ایشو ہو تو 5 اصول شریعت کورٹ نے وضع کیے کہ ہم سب سے پہلے دیں گے کہ اس ایشو کے حوالے سے قرآن کریم میں کوئی حکم ہے، اگر قرآن کریم کا کوئی حکم واضح ہو تو ہم اسی پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے. دوسرا اصول یہ تو ہوا کہ ہم سنت کو بھی دیکھیں گے قرآن کریم کے بعد. پھر تیسرا اصول یہ طے ہوا کہ قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہو ہم اسی کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کریں. چوتھا اصول یہ طے ہوا کہ اگر قرآن کریم میں بھی کوئی حکم نہ ہو اور سنت میں بھی نہ ہو تو پھر صحابہ کرام نے جس چیز پر اجماع کیا ہو ان کی کوئی متفقہ رائے ہو تو ہم اسی کو اخذ کریں گے. اور پانچواں اصول یہ طے ہوا کہ اگر ان چاروں سورسز میں کچھ نہ ہو تو پھر ہم شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور عصری تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی رائے کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ 5 اصول جو ہے نا وہ محمد ریاض بنام حکومت پاکستان میں طے ہوئے تھے. اور یہ جو پٹیشن تھا یہ پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشنز ہے 298 سے لے کر 338 تک یہ ایگزامن چیلنج ہوئے تھے، جس میں قتل عمد، قتل خطا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو قصاص الدیت آرڈیننس آیا ہے یہ وہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں آیا ہے. اس میں یہ طے ہوا تھا. اس کے بعد بھی متعدد دفعہ کیونکہ یہ ایشوز تو شریعت کورٹ کے سامنے بھی اور لوگ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے نا وہ اس زمانے کے مطابق یہ اجتہاد ہونا چاہیے، نیا اجتہاد ہونا چاہیے. یہ تو شریعت کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں میں متعدد بار اعادہ کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں نص ہو، جس طرح فقہی قاعدہ ہے لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ جس چیز کے بارے میں نص موجود ہو اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اب بھی میں نے عرض کی جو فیملی لاز آرڈیننس پر فیصلہ آیا ہے تو اس میں تو باقاعدہ طور پر شریعت کے جو سورسز ہے، مصادر ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہم جو فیصلہ دیں گے انہی مصادر کو مد نظر رکھیں گے. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، مصلحت مرسلہ، استحسان، سد الذریعہ، فتح الذریعہ، یہ ساری چیزیں اس میں تفصیلی ڈسکشن ہوا ہے اس پہ اور اسی کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس طرح بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی بھی یعنی اس بات میں نفی میں کوئی دلیل موجود ہے، لیکن وہ شریعت کے جو مصالح ہے اس کے ساتھ ملائم ہے تو شریعت کورٹ نے اباحت اصلیہ کے بنیاد پر اس کو یا اباحت اصلیہ کے بنیاد پر یا اس قاعدے کے، کیونکہ انہوں نے ذکر بھی کیا تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحہ، اسی بنیاد پر قانون کو نہیں چھیڑا ہے اور ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ اس میں مصلحت زیادہ ہے، اگرچہ قرآن اور سنت میں نے اس کے اس بات نہ نفی کے لیے کوئی دلیل موجود ہے. بطور مثال نکاح کی رجسٹریشن کو لے لیں یا اسلحہ کی لائسنس کو لے لیں تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو بارہا اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کچھ فیصلوں میں اپنے حدود سے تجاوز کیا اپنی جورسڈکشن سے. جیسے بلاسفیمی لاز میں کہا گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ موجودہ قانون کو تو ایگزامن کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ قانون کو اس طرح سے بنایا جائے. یا اللہ رکھا کیس میں جو کہا گیا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 4 کی جگہ وصیت واجبہ کو انٹروڈیوس کیا جائے. تو کیا یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کیا؟ یہ ایک مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ اس کو اس طرح سے شریعت کے مطابق نہیں، یہ اس طرح ہے نا کہ یہ انہوں نے یا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی جو وصیت واجبہ کی بات ہے، یہ لازمی بات ہے کہ جب ایک چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے
تو یہ بات تو لازمی بات ہے کہ وہ زیر بحث آتی ہے کہ اس کو اگر یتیم پوتے کی وراثت کو ہم ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ اور یعنی یتیم پوتے کی مصلحت کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. تو یہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشن نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہے، کرتے تو پارلیمنٹ ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. ابھی ہم جب کسی قانون کو ڈکلیئر کرتے کہ اس قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ہم پریزیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے قانون سازی کریں، لیکن جو پیرامیٹرز ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اس کی حیثیت ان کے آسانی کے لیے، یعنی حکومت کے آسانی کے لیے، پریزیڈنٹ یا گورنر کی آسانی کے لیے یہ جو پیرامیٹرز ہے اس میں آپ جو ہے نا وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے آسانی، مثلا سیکشن 4 کے حوالے سے جو ریسرچ ہوا ہے اس میں مختلف جو اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے وصیت واجبہ کو اڈاپٹ کیا ہے، اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان ممالک نے وصیت کے جو قوانین ہیں اس سیکشن 4 کے حوالے سے وہ سارے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کیونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وصیت کا جو حکم ہے قرآن میں، یعنی آیت میراث آنے کے بعد وصیت کا حکم منسوخ ہوا ہے، یہ عام مفسرین کی رائے ہے. لیکن یہاں بہت سارے مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ جو وارث نہیں ہے اس کے حوالے سے وصیت کا حکم آپ بھی جو ہے نا موجود ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا ہے. جی. اچھا، اس میں ایک چیز جو رہ گئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد اس کی اپیل کہاں پہ ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی تک کون سے مقدمات اپیل کی وجہ سے زیر التوا ہے، اور کن مشہور مقدمات کے خلاف اپیلیٹ کورٹ سے بھی یا اس کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے؟ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہو سکتا ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 203F میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی جو حکومت کے علاوہ باقی جو سٹیزن ہے ان کے پاس 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور حکومت کے پاس کے لیے 6 مہینے کا وقت ہے کہ وہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر چاہے تو اپیل کر سکتے ہیں شریعت اپیلیٹ بینچ میں. اور شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے نا وہ مکون ہے یعنی بنا ہے 3 سپریم کورٹ کے 3 مسلمان ریگولر ججز اور 2 علماء ججز پر مشتمل ہوتا ہے. اور وہ پھر شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سن سکتے ہیں، اور پھر جس طرح یعنی قرآن اور سنت کا حکم ہو جو وہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق یا تو اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈسمس کرتے ہیں یا کیس کو ریمانڈ کرتے ہیں کہ شریعت کورٹ دوبارہ اس کو سن لے، دوبارہ فیصلہ دے دے، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے. تو جیسی ہی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو جائے تو فیصلہ معطل ہو جاتا ہے یا دائر ہونے کے ساتھ؟ دائر ہونے کے ساتھ ہی جون ہی شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو شریعت کورٹ کا چاہے اس کو ڈسمسل یا اس کی اپروول کے حوالے سے فیصلہ نہ ہوا نہیں ہوا ہو تو اس کو تو پھر کوئی بھی جا کے چیلنج کرے تو عدالتی فیصلہ وہ معطل ہو جائے گا، معطل ہو جاتا ہے. حالانکہ باقی اپیلیٹ کورٹس میں بھی اسی طرح یہ کہ نہیں، باقی اپیلیٹ کورٹس میں تو لازمی بات ہے کہ اپیلیٹ کورٹ سے اسٹے لیا جاتا ہے اور اسٹے کی بنیاد پر یا لیو ٹو اپیل، کیونکہ بعض کیسز میں سپریم کورٹ سے جو ہے نا لیو ٹو اپیل گرانٹ کیا جاتا ہے یا ریگریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ماتحت عدالت ہے اس کا فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے. اس حوالے سے دینی جو جماعتیں ہیں یا دینی جو حلقہ ہے وہ اس ایک اہم ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کیسے بہت سارے قوانین جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، اگر وہ اس کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کریں تو بہت سارے قوانین کو اسلام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے. تو اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بارے میں دینی حلقوں نے ابھی تک خاطر خواہ محنت کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ ایک بات جو ہے نا پہلے بیان کرنی چاہیے تھی کہ شریعت کورٹ کے پاس جو ہے نا پٹیشن کے علاوہ سو موٹو جیورسڈکشن بھی ہے. اچھا، کہ از خود اختیار سماعت کے تحت وفاقی شرعی عدالت قوانین کو ایگزامن کر سکتی ہے، اور تقریباً اس وقت 1500 سے زیادہ قوانین شریعت کورٹ نے ایگزامن بھی کیے ہیں. اچھا، جس میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے خلاف اپیلی بھی نہیں ہوئی ہے اور حکومت نے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا یا مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہ تو اپنی حد تک تو چونکہ یہ ایک سیاسی سوال بن جاتا ہے تو اس پہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوا بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے آ کر
شریعت کورٹ کے سامنے بعض قوانین جو ہیں نا وہ چیلنج کیے ہیں، اور اگر وہ اس طرف توجہ دے اور خود ان کی ٹیم جو ہے نا وہ ان قوانین کا جائزہ لے جو اسلام کے خلاف ہے اور اس کو شریعت کورٹ کے سامنے چیلنج کرے، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اس سے بہت سارا فائدہ نکل سکتا ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے خلاف جا کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل کر دی جاتی ہے، اور اپیل ہوتے ہی فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جیسے اللہ رکھ کا کیس ہے 2000 سے لے کر ابھی تک 24 سال میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سودی فیصلہ، سود کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، کافی سارے فیصلے اسی طرح سے رہتے ہیں اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ کیا اس حوالے سے شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال نہیں بنایا گیا، یا آیا شریعت اپیلیٹ بینچ کو جب سپریم کورٹ اجازت دے گی تو اس کے بعد وہ اپیل کی سماعت شروع کرے گی، یا حکومت نے چونکہ اس میں جج اپوائنٹ ہی نہیں کیے اس حوالے سے اس میں کس کا قصور زیادہ بنتا ہے، یا اس حوالے سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ یہ اصل میں اس طرح سوال ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ سے کرنا چاہیے، لیکن سوال بہرحال ویلڈ ہے۔ تو سوال جو ہے نا یہ سپریم کورٹ سے کرنا چاہیے کہ کیوں، ان کے کیا مشکلات ہیں کہ وہ ان اپیلوں کی سماعت نہیں کرتے۔ اس وقت تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ علماء ججز بھی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ہے نا بینچ بن بھی سکتا ہے، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہوگی تو وہ اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر فیصلے اپیل ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سسپینڈ ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک آخری کی طرف ہم آتے ہیں، تو ایک اہم بات یہ بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ، اسی طرح سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، لیجسلیٹرز یا تمام جتنے بھی آرگنز ہیں، اگر وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے وہ سیریس ہیں اور سنجیدہ ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن میں جو چیزیں ایکسکلوڈ کی گئی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، جیسے جو ہمارا پروسیجرل لا ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ سیریس اعتراضات ہیں، لیکن وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ اسی طرح پرسنل لا کی بات کی گئی، مالی معاملات تو بعد میں اس میں شامل ہو گئے، خود آئین کے کچھ شقوں کے حوالے سے بھی اعتراض موجود ہے، یہ سارا اس کی جورسڈکشن میں شامل کیا جائے، اور پھر اس کے خلاف اپیل کو مؤثر بنانے کے لیے شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنایا جائے، اور اس حوالے سے اس پروسیس کو اگر تیز کیا جائے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ سب کی نیت میں فطور نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سارے ہرڈلز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے کوششیں ہوئی بھی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، لیکن خاطر خواہ نتیجہ اس کے حوالے سے کوئی بہت بڑا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو جس طرح آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ یہ کوشش کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی، کیونکہ جس طرح لا کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ لا کو ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس میں یہ 3 چیزوں کو باہر رکھا گیا۔ اب بھی اگر لا کی ڈیفینیشن کو دوبارہ کرنا مقصود ہو تو وہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کو جو باہر ہے اس کو شریعت کورٹ کی جورسڈکشن میں لے آئیں، تو یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ جو یعنی قوانین شریعت کورٹ تو اپنی استطاعت کی حد تک اپنی کوشش تو کرتی ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہو تو یا تو سیاستدانوں کی طرف سے ہے یا حکومت کی طرف سے ہے، تو اس کے حوالے سے تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس کے حوالے سے جو کچھ چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہماری کوشش یہ ہوگی جیسے مسئلہ سود ہے یا مسلم فیملی لا آرڈیننس کا مسئلہ ہے، اس پہ آگے جا کے پھر ایک مکمل پروگرام کیا جا سکے تاکہ اس حوالے سے آگاہی کو مزید بڑھایا جا سکے۔ ابھی جو فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے، اس کی کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اپیل کے حوالے سے آپ نے بہت قابل قدر باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے اور آپ اسی طرح سے ہمارے یہاں تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی موقع ہو تو علمی محافل میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طالب العلمانہ رائے جو ہے نا وہ پیش کر سکے اور دوسروں سے بھی سیکھ سکے۔ آپ کے سوالات سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ۔